آج ہماری ذمہ داری ہے محترم سامعین، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ علماء دیوبند کا مسئلہ نہیں ہے، علماء بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، علماء اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا جانی اور ایمانی مسئلہ ہے۔ ختم نبوت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، ختم نبوت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور میری عادت ہے میں امت کو جوڑنے کی بات کرتا ہوں، میں اتفاق اور اتحاد کی بات کرتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے تکلیفیں اور مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، لیکن اس اتفاق و اتحاد کا شرازہ بکھیرنے کی بات نہیں کرتا، انتشار اور افتراق کی بات نہیں کرتا۔ میں ہر مسلک کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں ختم نبوت کے مسئلے کی حفاظت نہیں ہوئی تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر آج ایک سیاستدان یہ کہہ کر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتا ہے کہ ملک پاکستان ہم آنے والی نسلوں کے لیے روشن پاکستان دینا چاہتے ہیں، روشن ملک دینا چاہتے ہیں، اگر ہم نے ملک سے غداری کی، اگر ملک سے ہم نے بے وفائی کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ان کو اگر پاکستان کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی پاکستان کی اس لحاظ سے ضرورت ہے کہ یہاں ختم نبوت کا تحفظ ہو، یہاں ناموس رسالت کا تحفظ ہو، یہاں ناموس صحابہ کا تحفظ ہو، یہاں ناموس اہل بیت کا تحفظ ہو، یہاں اولیاء کرام کے علمی شغل کا تحفظ ہو۔ اگر اس ملک میں ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر پاکستان بننے کے مطلب کا لا الہ الا اللہ کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس ملک کی حفاظت اگر کرنی ہے تو پہلے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ ختم نبوت کے تحفظ کا پاکستان تھا۔ جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اس میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کا تحفظ تھا۔ قائد اعظم نے جس پاکستان کے لیے جد و جہد کی، قائد اعظم نے جس پاکستان کے لیے اپنی زندگی لگا دی، قائد اعظم کے ساتھ علماء نے، وکلاء نے، خطباء نے، طلباء نے اور اولیاء کرام نے جو اپنی جان قربان کی اور اپنے وسائل بروئے کار لائے، ہزاروں زندگیاں چلی گئیں، ہزاروں عزتیں پامال ہو گئیں، اس لیے کہ یہاں ختم نبوت کا تحفظ ہوگا، یہاں ختم نبوت کی حفاظت ہوگی، ناموس صحابہ کی حفاظت ہوگی۔ میں آج کے حکمرانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر تم وہ فیصلے کرو جو ہماری عوام چاہتی ہے، وہ فیصلے کرو جو ہمارے رعایا چاہتی ہے، تو پھر یہ دھرنے نہیں ہوں گے، یہ سڑکیں بلاک نہیں ہوں گی، یہ سڑکوں پر ٹریفک جام نہیں ہوگی۔ اگر تم نے اپنے گویا کہ پاکستانیوں کے خلاف فیصلے کرنے شروع کر دیے اور الٹا ختم نبوت کے تحفظ کی بجائے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تو پھر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ تم تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، کیا ختم نبوت کی تحریک کوئی ناکام ہوئی ہے؟ ابھی تو صرف تحریک لبیک ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اگر تحریک لبیک کے ساتھ ہر مسلک منسلک ہو جاتا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تو رب کبریا کی قسم یہ ملک تو کیا، اس جیسے ہزاروں ملک بھی جام کیے جا سکتے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے آج پاکستانی حکومت میں کوئی وزیر اگر کہہ دے مار دو، گرا دو، جلا دو اور مروا دو، آگ لگا دو، اس وزیر کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اس وزیر کو تو وزیر داخلہ کا عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے آواز بلند کرے، ختم نبوت کے لیے باہر آئے، ختم نبوت کے لیے اپنی سوچ کو بروئے کار لائے تو اس کے لیے جیل ٹھکانا ہے۔ اگر آپ کا یہی انصاف ہے تو کیا تم نے قبر میں نہیں جانا؟ گنبد خضرا کی شفاعت تمہیں نہیں چاہیے؟